Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم نماز وتر پڑھنے کا مکمل طریقہ سمجھیں گے. اور یاد رکھیں یہ ویڈیو مرد حضرات اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. انشاءاللہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اس ویڈیو میں نماز وتر کا طریقہ بتایا جائے گا. اس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ یہ نماز وتر نفل ہے، سنت ہے یا واجب ہے، پھر اس کی نیت کیسے کرنی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس کی رکعتیں کتنی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ جن لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں تو وہ اس کی جگہ کون سی دعا پڑھیں، کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اور یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں. دونوں کا طریقہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے یہ جان لے کہ یہ جو نماز ہے، نماز وتر، یہ سنت ہے، نفل ہے یا واجب ہے. تو یاد رکھیں جو نماز وتر ہے یہ واجب نماز ہے. یہ وتر جو ہیں یہ واجب ہے، نہ یہ نفل ہے نہ یہ سنت ہے، یہ واجب نماز ہے. یعنی جس طرح آپ کے اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہے، اسی طرح اگر کسی کے وتر چھوٹ جائیں تو اس کی قضا کرنا بھی لازم ہے. تو نماز وتر جو ہے یہ واجب نماز ہے، نہ ہی یہ نفل ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے. تو یاد رکھیں وتر جو ہیں یہ نماز عشاء میں پڑھے جاتے ہیں. پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، پھر 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں، پھر 2 نفل اور پھر 3 وتر پڑھے جاتے ہیں. تو عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد پھر 2 سنتیں پڑھنے کے بعد آخر میں وہ 3 وتر پڑھے جاتے ہیں. تو یہی اس کا وقت ہے. جب عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو وتروں کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. اور اس کا وقت ختم ہوتا ہے جب صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے. یعنی سحری کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے تب تک آپ نماز وتر ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے. تو یاد رکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے اور یہی کافی ہے. اگر آپ دل میں ارادہ کر لیں تو یہی کافی ہے. ہاں اگر زبان سے آپ کہنا چاہیں تو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک مستحب عمل ہے. زبان سے اگر آپ نے نیت کرنی ہے تو وہ اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں. اگر مرد ہے تو عورت ہے تو وہ کہے گی کہ میں نیت کرتی ہوں 3 رکعت وتر واجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مطرف کعبہ شریف کے. یہ نیت کر کے آپ اللہ اکبر کہہ لیں گے. اب یہاں پر تھوڑی سی بات سمجھنے ہی والی ہے کہ اگر عورت ہوگی تو وہ ہاتھ اٹھائے گی تکبیر تحریمہ کہہ کر کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی. یہ کانوں تک عورتیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گی. عورتیں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور پہلے بایاں ہاتھ سینے پہ رکھیں گے اور اس کے اوپر دایاں ہاتھ رکھ کے پھر وہ ثنا پڑھیں گی. اور مرد جو ہیں وہ تو کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے. تو پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پھر ثنا پڑھیں گے. ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہاں پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا ثنا سے پہلے بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے. تو یاد رکھیں ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی. ہاں جب آپ ثنا پڑھ لیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے. یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھ کے پھر آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لیں گے، جو بھی آپ کو سورت آتی ہے وہ پڑھ کے سورت ملا کے آپ پھر رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع کریں گے، رکوع سے اٹھ کر آپ پھر 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کر کے آپ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے. بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورۃ فاتحہ ملائیں گے اور ساتھ کوئی سورت ملائیں گے. پھر رکوع میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے اور 2 رکعتیں جب پوری ہو جائیں تو آپ نے اتحیات پر بیٹھنا ہے. اب جب اتحیات پہ بیٹھنا ہے تو اتحیات آپ نے پڑھنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہاں تک. یعنی آگے درود شریف اور جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھیں گے. عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، پھر ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھر آپ نے سورت بھی ملانی ہے.
یہاں پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا تیسری رکعت میں بھی صورت ملانی ہے؟ بالکل، وتر کی تینوں رکعتوں میں آپ نے صورت ملانی ہے۔ تو آپ نے صورت ملا کے پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے سیدھا رکوع میں نہیں جانا، آپ نے رکوع میں نہیں جانا۔ آپ نے جب سورۃ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ سورت تیسری رکعت میں ملا لی، تو پھر آپ نے تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر عورتیں کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی اور مرد جو ہیں وہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یہ پوری دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم دعا یاد کر رہے ہیں، دعا یاد نہیں ہے، اور اس دوران ہم کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، جن دوستوں کو یا جن بہنوں کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو پھر وہ یہ کریں کہ اس دعا کی جگہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو پھر 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اور آپ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں جا کر آپ تسبیحات پڑھیں، پھر 2 سجدے کریں، اور پھر اتحیات پر بیٹھ کر پوری اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ ہے نماز وتر کا مکمل طریقہ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔